السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ موقر اور مبجل اساتذہ کرام، اور میرے عزیز اور پیارے طلباء اعزام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے فضل سے ایک مبارک سلسلے سے وابستہ فرمایا۔ اور زندگی کے حسین ایام کو اپنے دین کے علم کے حصول کے لیے فارغ کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں اس عظیم نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے اساتذہ کرام کو اس بات کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ ماشاء اللہ سال بھر 12 نشستیں 22 نشستوں میں آپ شریک رہے، 11 باریاں اور نوبے آپ نے مکمل کی، اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ آپ سال بھر اس میں شریک ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کوششوں کو بارآور فرمائے اور اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پھر ایک ضمنی مسابقہ ہوا، اس میں سے کچھ طلباء کا انتخاب ہوا، اور کاٹ چھانٹ ہو کر یہ 11 طلباء ماشاءاللہ ایک سالانہ اختتامی پروگرام میں شریک ہوئے، اور انہوں نے ماشاءاللہ آج اپنی کئی دنوں کی محنت کو آج جلسے عام میں اساتذہ اور علماء کرام کے سامنے پیش کیا۔ جیسے کہ مولانا امین صاحب نے کہا کہ تقریروں کا جوش و خروش اور اس کا انداز اور صوتی آہنگ، آواز کا زیر و بم، یقیناً یہ بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ کے پیچھے جن اساتذہ نے یہ محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر فرمائے۔ تقریر اور خطابت یہ انسان میں پایا جانے والا ایک ہنر ہے۔ تقریر انسان کو زندگی سے آراستہ کرتی ہے، حیویت اور نشاط کے راہوں کو ہموار کرتی ہے۔ خطیب
اپنی زندگی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ انسانوں کی ایک ضرورت بھی ہے اور انسانوں کا مزاج بھی۔ اسلام کی یہ بڑی خوبی ہے کہ اسلام نے خطابت کو اپنے مزاج سے بام عروج تک پہنچایا۔ دنیا میں لوگ باتیں تو کرتے تھے لیکن خطابت کو جانتے نہیں تھے۔ دنیا کا سب سے عظیم خطیب وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ حضور کے خطبات خطابت کے اعلی شاہکار ہیں۔ حضور کا انداز خطابت صحابہ کرام کے جملوں میں بیان کیا ہوا ہے، احادیث مبارکہ اس سے بھری ہوئی ہے۔ حضور کا لب و لہجہ کیا ہوتا تھا، ان کے الفاظ کی ترتیب کیسی ہوتی تھی، ان کی نطق و ادا کے انداز کیا ہوا کرتے تھے، ان کے چہرے بشرے کا انداز کیسا ہوتا تھا، ان کے ہاتھوں کی حرکتیں اور بھووں اور رخسار اور چہرے مہرے کا منظر کیسا ہوتا تھا، یہ ساری تفصیلات صحابہ کرام نے الفاظ کے پیرائے میں احادیث کی شکل میں بیان کی اور ہم اس کو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ اسلام نے انسانوں سے مخاطب ہونے کے لیے اور دنیا کے اندر امن اور شانتی اور سکون اور اطمینان کے برقرار رکھنے کے لیے انسانیت کو اعلیٰ اخلاقی معیار پر اس کی تربیت کرنے کے لیے انسان کو اعلیٰ اور مثالی انسان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ کے دن ہر روز خطابت کا ایک موقع فراہم کیا گیا تاکہ جمعہ کے اس مبارک دن میں بڑے مجمع کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیمات کے ذریعے سے عوام الناس کو مطلع کیا جا سکے اور صحیح خطوط پر ان کی صحیح تربیت کی جا سکے۔ چنانچہ عربی میں خطیب جب کھڑا ہوتا ہے اور تقریر کرتا ہے تو وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں ملکی اور مادری زبان اردو کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے ضرورت ہوئی کہ ان تقریروں سے پہلے، ان خطبات سے پہلے کچھ تقریریں اردو میں رکھی جائیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے اور وہ پیغام لے کر جا سکیں۔ چنانچہ اس غرض سے ہر جمعہ کے دن ہر مسجد میں ماشاءاللہ خطبہ تقریر پیش کرتے ہیں، اور آپ انہی مقررین کی ضرورت، انہی خطابت کے موقعوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے یہاں پر تقریروں کی مشق کرتے ہیں۔ وہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ تھا، وہ ان کے فکر کا انداز تھا۔ انہوں نے اس ضرورت کا احساس کیا اور ہمارے اس صوبے میں انجمنوں اور اردو کلام میں مشاطی کے راستے ہموار کیے اور انجمنوں کی بنیاد ڈالی۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہماری سرزمین میں کئی خطبہ موجود ہیں جن کی خطابت کا لوہا ایک دنیا تسلیم کرتی ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ آپ کی محنتیں مسلسل رہی، آپ کی تیاریاں ہوتی رہی، آپ اپنے اساتذہ سے برابر مشورہ کرتے رہے، ان کے سامنے مشق کرتے رہے۔ وہ دن دور نہیں کہ دنیا آپ کی بھی خطابت کا اور آپ کے بھی علم و عمل کا لوہا تسلیم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں دینی علوم میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کتابوں کی اچھی تیاری کرنے اور لائق اور قابل اور مقبول عالم
اور انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریروں کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، اس کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت یہاں جب میں آپ کی تقریریں سن رہا تھا تو ذہن میں کچھ باتیں ایسی آئیں کہ جس کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم تقریر کو، جو یہ تقریر کا عمل ہے جو کہ ارتقائی اور مرحلہ واری عمل ہے، یعنی اس میں سٹیپس اور درجات آتے ہیں، دھیرے دھیرے تقریر بڑھتے بڑھتے وہ عظیم مقرر اس تقریر کرنے والے کو بنا دیتی ہے۔ تو اس کے کیا مراحل ہیں، اس کے کیا درجات ہیں، اور ایک عظیم خطیب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کا چھوٹا سا خاکہ ذہن میں آیا، میں نے نوٹ کر لیا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں 5-6 چیزیں ابھی بیٹھ کر یہیں پر میں نے نوٹ کی ہیں، میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس خطابت کے شاہراہ پر ہمارے لیے قندیل تاباں کا کام دے گی اور ہم انشاءاللہ اس راستے میں آگے بڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلی چیز تقریر کا انتخاب ہے، بنیادی چیز۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تقریر کرنے کے لیے یا بڑا مقرر اور عظیم خطیب بننے کے لیے زندگی کے ابتدائی مرحلے میں کچھ تقریروں کا زبانی لفظ بلفظ یاد ہونا از حد ضروری ہے۔ اس لیے آپ جس عمر کے مرحلے میں ہیں، اچھے الفاظ والی تقریریں، تعبیرات جس میں اعلیٰ ہو، معیاری ہو، ایسی تقریروں کا انتخاب کریں اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی۔ تقریر مختصر ہو لیکن مثالی ہو، اعلیٰ ہو۔ آج کل مارکیٹ میں بہت ساری تقریر کی کتابیں چلتی ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کر اس میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب کی تقریریں بھی ہیں، پاجا سراغ زندگی میں بھی تقریریں ہیں، خطبات مدراس بھی ایک مجموعہ ہے تقریروں کا، دیکھنا تقریر کی لذت یہ بھی ایک مجموعہ ہے، اور بھی بہت ساری خاص تقریر ہی کے لیے، طلباء کی تقریر ہی کے لیے لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ مثلا ایک ابتدائی طالب علم کے لیے جو فارسی کا ہے، تقریر سیکھیے، تقریر ایسے کیجئے، تقریر کیسے کیجئے، شاہکار تقریریں، سحر اللسان، پتہ نہیں کیا کیا مختلف ناموں سے تقریریں چلتی ہیں، تو اس میں سے ایک اچھی تقریر کا انتخاب کریں استاذ کی نگرانی میں۔ بات نمبر 1، مرحلہ واری امر بتا رہا ہوں، آپ کو پوچھوں گا بھی بتانا ہوگا، اس لیے کاغذ قلم ہو تو ہاتھ میں لے لینا، یہ تقریر نہیں ہے، یہ رہبری ہے جی۔ بات نمبر 2، کلمات کا درست اور صحیح ضبط۔ تقریر میں جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کا صحیح ضبط پتہ ہونا، یعنی اس کے اوپر جو کلمہ ہے اس کلمے میں کس حرف پر کیا حرکت پڑھیں گے، اس کے لیے لغت سے مراجعت بہت ضروری ہے۔ آپ کی تقریر لچھے دار ہو، جوش و خروش سے بھری ہوئی ہو، مضمون بھی اعلیٰ ہو، عنوان بھی شاندار ہو، آپ کا حسن القاء بھی بڑا اعلیٰ ہو، لیکن اگر
تلفظ درست نہ ہو تو بعض انسان کے سر میں وہ لفظ ایک ہتھوڑا بن کر لگتا ہے، جس سے طبیعت مقدر ہوتی ہے اور تقریر کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے کلمات کو جو تقریر میں آ رہے ہیں اس کے ضبط کو ٹھیک کریں۔ دو باتیں ہو گئی۔ بات نمبر 3، اس کا صحیح تلفظ ہو۔ ضبط الگ ہے، تلفظ الگ ہے، کیسے بولیں گے اس کو۔ ضبط آپ کو لغت میں ملے گا، تلفظ آپ کو اہل لسان سے مراجعت کرنا ہوگا کہ یہ اردو والے اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں۔ ہندوستان، دیکھو ایک کلمہ ہے، پوری دنیا ہندوستان بولتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ لفظ ہندوستان نہیں، یہ لفظ ہندوستان ہے۔ فخامت ہے، دیکھیے کلمہ میں ایک لفظ جو گرا ہوا تھا اس کو ہندوستان کہہ دیا تو وہ لفظ کھڑا ہو گیا۔ تو اہل لسان سے مراجعت، بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، حفظ کی پختگی۔ یہ مرحلہ اب آتا ہے تقریر یاد کرنے کا۔ اس سے پہلے کے 3 مرحلے آپ پھلانگ نہیں سکتے، وہ آپ کو پورا کرنے ہوں گے، تب جا کر اب حفظ کرنا ہوگا۔ جب آپ اب 3 مرحلے یہ مکمل کر لیں گے تو چوتھا مرحلہ حفظ کا آتا ہے۔ سوال ہوتا ہے حفظ کیسے کریں، طریقہ کار کیا ہو، اس کی بھی رہبری لے لیجیے۔ تقریر کو چھوٹے چھوٹے فقروں میں اور ٹکڑوں میں بانٹ دیجیے۔ مثلا آپ کی تقریر کے 10 ٹکڑے کر دیجیے اور ایک ایک ٹکڑا یاد کیجیے، جلدی مت کیجیے۔ آپ سال بھر میں 20 تقریر مت یاد کیجیے، صرف اچھی اعلیٰ مثالی 5 تقریریں یاد کیجیے۔ آپ کو زبان پر، الفاظ پر اور اپنی اداؤں پر گرفت اور کنٹرول حاصل ہو جائے گا، اور یہی کلمات پھر مکرر ہوتے رہتے ہیں اور آپ کی زبان آپ کے قبضے میں ہوگی۔ جب بولیں گے آپ تو آپ کے وہ بول نہیں ہوں گے، وہ پھول ہوں گے جو جھڑ رہے ہوں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے فقروں میں تقریر کو تقسیم کر لیجئے اور ان کو یاد کیجئے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے فقروں میں تقسیم کریں۔ اب مزید سنیے، سمجھیے۔ ایک فقرہ یاد ہوا، دوسرا یاد کیجئے۔ جب 2 ہو گئے تو پہلے اور دوسرے دونوں کو پڑھیے، پھر تیسرے کو یاد کیجئے، پھر تینوں کو پڑھیے، پھر چوتھے کو، چاروں کو پڑھیے۔ اس طرح سے کر کے کیجئے اور گھبرائیے مت، ڈریے نہیں، یاد ہو جائے گی۔ پہلی تقریر جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی اور یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب آپ نے سائیکل چلائی تھی تو آپ کو بہت پریشانی ہوئی۔ پہلی مرتبہ آپ نے پائجامہ پہنا تھا تو آپ کو پہننا نہیں آیا تھا، الٹا پہن لیا تھا، پوچھ لینا آپ سے۔ پائجامہ پہنتے پہنتے آدمی پائجامہ پہننے والا بنتا ہے۔ سائیکل پر سے گرتے گرتے، اٹھتے گرتے، کئی مرتبہ گر کے کبھی سر میں کبھی ہاتھ پاؤں میں چوٹ لگ کر سائیکل چلانا والا بنتا ہے۔ تو پیارے بچوں، تقریر بھی تو ایسی ہی ہے اور کتاب حل کرنا بھی ایسے ہی ہے اور سبق سنانا بھی ایسے ہی ہے، اور یہی نہیں، دنیا کا ہر کام ایسے ہی ہے۔ آسان ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنے کی چیزیں ہیں نا؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ کتنی باتیں ہوگی؟ نمبر 1، دیکھو نا جاگ رہے ہیں۔ نمبر 1 تقریر کا انتخاب، شاباش۔ نمبر 2 ضبط کلمات کا۔ نمبر 3 تلفظ کی درستگی۔
نمبر 4 حفظ کی پختگی. 4 باتیں ہو گئی. اب نمبر آتا ہے حسن القاء. آپ تقریر کو پیش کیسے کریں گے مجمع عام میں، یہ مرحلہ بڑا اہم. یعنی آپ جب تقریر بولیں تو کھڑے کیسے ہوں گے. نمبر 1 جسم کے اعضاء یعنی ہاتھ، چہرہ، کاندھا، پاؤں کیسے رکھے ہوئے ہوں گے، اس میں کیسی خوش سلیقگی ہوگی کہ جس سے دیکھنے والا آپ کو دیکھنا چاہے، اس کا جی لگے آپ کو دیکھنے کی. یہ ضروری ہے تقریر کی حسن کی، اس میں جان ڈالنے کے لیے. مقرر مردہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے تو مقرر کا پہلے خود زندہ ہونا ضروری ہے. وہ جو مردہ ہو وہ زندہ مردوں کو کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کا زندہ ہونا ضروری. وہ سوئے ہوں کو جگاتا ہے، وہ مایوسوں کو امید کے تحفے دیتا ہے، وہ بے پرواہ لوگوں کو اپنی زندگی سے پرواہ کرنے کے پر عطا کرتا ہے. وہ کام کرنے کے جوہر اور ہنر سکھاتا ہے. خطیب تو وہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کے اعضاء کی ہیئت، آپ کے اشاروں کی نفاست، آپ کی زبان نہیں بول رہی ہو، آپ کا پورا وجود بول رہا ہو، تب وہ بول نہیں، وہ بول جادو ہوتے ہیں. جس کو کہا گیا ہے ان من البیان لسحرا، بعض بیان تقریر نہیں، وہ جادو ہوتے ہیں جو دلوں پر ایک زبردست اثر کرتے ہیں. تو حسن القاء میں ایک امر کھڑے رہنے کا انداز، جسم کے اعضاء ہاتھ پاؤں چہروں کی ہیئت اور مناسب اشارے. اس حسن ادا کا تیسرا جز صوتی آہنگ، آپ کے آواز کی ادا کے طریقے، آپ کس لفظ کو کیسے بولیں، کہاں الفاظ کو دبانا ہے تو کہاں الفاظ کو سبک روی سے ادا کرنا ہے، کہاں آواز میں شدت ہونی چاہیے تو کس جگہ آواز میں نرمی ہونی چاہیے. کہاں آواز اٹھانی ہے، کہاں آواز کو پست کرنا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس سے تقریر میں جان آتی ہے. کتنی باتیں ہوگی؟ 5ویں بات کا تیسرا جز، 5ویں بات کا چوتھا جز، کسی عظیم خطیب کی تقریر کی نقالی، قدیم خطبہ کے طرز ادا اور ان کی خطابت کو نقل کرنا، اس کی نقل اتارنا، یہ بھی ایک حسن القاء میں بہت معین اور مددگار چیز ہے. اب تو زمانہ ویڈیو کا ہے، آپ ویڈیو دیکھ کر بھی مشق کر سکتے، سن کر کریں. میں کسی خطیب کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ آپ کے اساتذہ آپ کو رہبری کریں گے کہ کس کو آپ سنیں، تو آپ کو ان کو سننا ہوگا اور ان کے طرز ادا اور طرز القاء کی آپ کو مشق کرنی ہوگی.
نقالی کرنی ہوگی. نقالی آغاز میں ہوگی، زندگی بھر نقالی نہیں ہوگی. کیوں؟ پھر آپ جب نقل کرتے 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 جائیں گے تو آپ کی اب نقل نہیں، وہ خود ایک اصل بن جائے گی. وہ کاپی نہیں، وہ اصل ہوگی جس کی پھر دوسرے لوگ نقالی کریں گے. اور دنیا کا تو یہی دستور ہے. جو آج بڑا خطیب ہے کسی خطیب کا چرواہ ہے، اس کی نقالی اور کاپی ہے. مجھے بتائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 4 امر ہو گئے. 5ویں امر سے متعلق 5واں امر، تقریر جب پختہ یاد ہو جائے اور آپ کو القاء مشق کرنا ہے تو آپ کلاس کا دروازہ بند کر دو، اندر بند ہو جاؤ اور تنہائی میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنی تقریر کو بولو اور یہ سمجھو کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں. ان کا تخیل کرو کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں اور تقریر کی تنہائی میں مشق مشق مشق. بولیے 3 بار بولیے، مشق مشق مشق. بولیے ایک بار اور. بعض بچے بڑے اچھے بول رہے ہیں ماشاءاللہ. جی تنہائی میں بیٹے کیا کرنا ہے؟ مشق. ضرورت ہو تو کبھی کھلے باغ میں چلے جاؤ، کھلے میدان میں چلے جاؤ، وہاں مشق کرو. اور مجنونانہ مشق کرو. کیسے مشق کرو؟ مجنونانہ. اتنا مستغرق ہو جاؤ کہ یوں لگے کہ آپ تقریر کے لیے دیوانہ ہو رہے ہیں. تب پھر بیٹا کوئی چیز آتی ہے، ایسے نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. نمبر 6 اور بہت اہم ہے، بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ بس کروں، چاہے شاید ٹائم زیادہ ہو گیا. چھوڑ دیں، بتا دوں. تقریر کو جب اعلیٰ معیار پر آپ پہنچانا چاہتے ہی ہیں اور آپ کی تقریر ایک عامیانہ تقریر نہیں اور وہ گویوں کے انداز نہیں بلکہ مثالی اور شاہکار تقریر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی تقریر کو، اپنے آپ کو تقریر کرتے ہوئے سامنے کسی بڑے آئینے کے اپنے آپ کو کھڑا کریں اور اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ تقریر کرتے ہیں تو کیسے دکھتے ہیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا حلیہ لوگوں کو کیسا نظر آ رہا ہے، تاکہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ تقریر کرنے والا آدمی منہ اتنا بسورتا ہے، بگاڑتا ہے کہ سامنے والے کو لگتا ہے بہت غصے میں ہے. تو اس سے خطیب کا حسن بگڑ جاتا ہے، اس کے القاء کا حسن خراب ہو جاتا ہے، اور بجائے یہ کہ اس کا اچھا اثر ہو، سامعین پر اس کا غلط اثر ہوتا ہے. یہ سب باتیں تو بیٹے ایسی تھی کہ جن کا تعلق مشق سے تھا. اب ایک بہت کام کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ان سب کی پشت پر مطالعے کی طاقت کار فرما ہونا چاہیے. آپ کو اگر خطیب بننا ہے اور آپ ان مرحلوں سے گزر چکے ہیں تو اب نمبر آتا ہے آپ کی تقریروں میں، اب آپ کے اپنے الفاظ کے ذریعے سے جان ڈالنے کا. جب آپ نے 10 20 25 50 تقریریں زبانی اچھی الفاظ کی یاد کر لی تو اپنے مطالعے کو زندہ کیجئے، اپنے الفاظ کو ہوا دیجئے، ان الفاظ کے ساتھ اپنے الفاظ کی آمیزش کیجئے اور پھر اس کے ذریعے سے سامعین کے دلوں پر راج کیجئے. اس کے ذریعے سے تقریر میں جانا ہے. تو مطالعے کی پشت مضبوط ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جہاں تقریر کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ
کس طرح کی بات کے سننے کے موڈ میں مزاج کے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی دینی مزاج کیا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کو کیا پلانے کی اور دینے کی ضرورت ہے، وہ آپ پہلے سے پتا کیجئے اور جا کر وہاں وہ چیز کیجئے، تو آپ کی تقریر کو لوگ کام کی بات سمجھیں گے، ورنہ ایسا تو کہیں گے کہ مول صاحب وہ ہارو بیان کی دو پچھی آپڑے، پھر ہم پوچھیں، معاف کرنا آپ تو اردو ہی سمجھتے ہیں، پھر ہم پوچھیں گے کہ بھائی کیا بیان کیا، کہا وہ تو سمجھ میں نہیں آیا لیکن اتنا سمجھ میں آیا کہ بہت اچھا بیان تھا، اور اس کو کچھ بتائیں، ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آیا۔ ان سب باتوں پر ایک بات جو ان سب باتوں کی جان ہے، جو آج کی میری تقریر کی آخری بات ہے، بتا دوں بیٹے عزیز طلبہ، آپ کی تقریر میں اچھے الفاظ ہوں، حسن القاء ہو، مواد جاندار ہو، عنوان شاندار ہو، آپ کا لب و لہجہ نادر اور مثالی ہو، آپ کے پاس وہ سارے مظاہر جو ایک خطیب کے پاس ہوتے ہیں وہ سب آپ کے پاس ہوں، لیکن آپ کے پاس کردار نہ ہو، اپنی زندگی میں عمل نہ ہو، اخلاق سے آراستہ نہ ہو، آپ خود اس کے پہلے عملی مثال نہ ہو، اس پیغام کی جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ پیغام پہلے خود آپ کی زندگی میں نہ ہو، تو ایک خوبصورت ڈھانچہ تو تقریر کا ہوگا لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوگا جس میں جان نہیں ہوگی۔ اس لیے تقریر کا ایک بنیادی جزو اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق اور کردار سے متصف کرنا بھی ہے، جس کی طرف ہم سب کو خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا ایک مرتبہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا کیا میں نے بتایا؟ بتا دو بیٹا، کتنی باتیں بیان کی تھی؟ 5 باتیں۔ نمبر 1، آواز پیچھے سے بھی آنا چاہیے، شاباش شاباش۔ دیکھو ایسا بھی مت بولو کہ ایسا لگے کہ وہ رویواری یا کسی اور ہاٹ میں لوگ بازار میں بولتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں، ایک ایک آدمی بولو تو سمجھ جائے۔ 5 باتیں ہو گئیں، اس میں سے جو 5ویں بات تھی اس سے متعلق کتنی باتیں بیان کی تھی؟ 6 باتیں، ماشاءاللہ۔ چلو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی، ان باتوں کی اہمیت کے ادراک کرنے کی اور پھر اس کو اپنی زندگی میں عمل دخل دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے تقریر کے اور اپنی زندگی کے اور بھی جتنے مراحل ہیں ان مراحل میں کامیاب ہونے اور آگے بڑھنے کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کی انتظامیہ کا، مولانا زین العابدین صاحب کا، اور یہاں کے اساتذہ کرام کا، اور آپ سب طلبہ اعزام کا کہ آپ حضرات نے مجھے اتنی دیر تک سماعت کیا اور میں نے آپ کی سماعتوں کو اتنی دیر تک مقدر کیا۔ اللہ مجھے معاف کرے، لیکن آپ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کا بہتر صلہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں۔